خورشید نے نہ دیکھا بازار سر برہنا، شبیر کی بہن ہے تپتی ہوئی زمین ہے، اور کربلا کا بن ہے، غم ان کا کر رہے ہیں، ہم ان کو رو رہے ہیں، غم ان کا کر رہے ہیں، ہم ان کو رو رہے ہیں، جن کی وجہ سے تازہ اسلام کا چمن ہے، تپتی ہوئی زمین ہے، اور کربلا کا بن ہے، مقتل میں شہ کا لاشا بے گور و بے کفن ہے، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والملحدين والمنافقين والغاصبين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں فرش عزا پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضروری ہے کہ جب ہم اس فرش عزا پر آئے ہیں تو اپنے درمیان ان لوگوں کو یاد کریں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس فرش عزا پر تھے اور ہمارے درمیان تھے، لیکن اس سال وہ نہیں ہے، تو لہٰذا ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ
سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین بالخصوص ان مومنین کے لیے جن کا انتقال اس سال کے درمیان میں ہوا ہے ایثار فرمائیں. بسم اللہ. السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل خداوند عالم سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، جو شخص بھی تم میں سے اپنے دین سے منہ پھیر لے گا تو خداوند عالم اس کی جگہ پر ایک قوم کو لے کر آئے گا جس قوم کی کچھ خاصیتیں ہیں. یحبہم، یہ وہ قوم ہوگی کہ جس سے خداوند عالم محبت کرے گا. ویحبونہ، اور یہ وہ قوم ہوگی جو خدا سے محبت کرے گی. خدا لے کر آئے گا ایک قوم کو کس وقت؟ جس وقت ایک قوم اپنے دین سے منہ پھیر لیتی ہے. اور اس قوم کو جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ منہ پھیر لیتی ہے، آیت کے شروع میں کہتا ہے ایمان لانے والوں، یعنی ایک قوم ہے جو مومن ہے، اپنے ایمان سے اور اپنے دین سے منہ پھیرتی ہے. خداوند عالم اس کی جگہ پر ایک قوم لے کر آئے گا، ایک دوسری کمیونٹی کو لے کر آئے گا جس کی کوالٹی یہ ہے کہ خداوند عالم سے وہ لوگ محبت کرتے ہیں اور خدا ان سے محبت کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں وہ مومنوں کو عزت دیتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں کم سمجھتے ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں وہ بہت ہی سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں. اور ایک کوالٹی ان کی یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ میں، خدا کے راستے میں انتھک محنت کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں. خدا کے راستے میں کبھی وہ تھکتے نہیں ہیں، اپنی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی برا کہنے والے کے برا کہنے سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے، صرف خدا کا ڈر ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، اس قوم کی جگہ پر کہ جس نے دین سے منہ کو پھیرا ہے، ایک قوم کا آنا، مفسرین کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ موقع خداوند عالم اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، خداوند عالم بہت زیادہ دینے والا، عطا کرنے والا اور جانکار ہے، جاننے والا ہے. اس آیت کے فوراً بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ولایت کی آیت ہے. لہٰذا یہ آیت کہ جو خداوند عالم نے آئے ولایت سے پہلے اس ترتیب میں جو موجود ہے اور قرار پائی ہے، اس کے معنی خاص ہو جاتے ہیں. اس کی طرف مفسرین خاص طور پر توجہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں جتنی بھی باتوں کو بیان کیا گیا ہے، جتنی بھی باتوں کو، جتنی بھی کوالٹیز کو بیان کیا گیا ہے، تاریخ اسلام میں ہم مختلف موقعوں پر اس کوالٹی کے افراد کو اپنے درمیان دیکھ سکتے ہیں، اور تاریخ اسلام نے ایسے لوگوں کو لکھا ہے. سب سے پہلے جب اس طرح کی ایک قوم کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ قوم کہ جس کو خدا چاہتا ہے، وہ قوم جو خدا سے محبت کرتی ہے، وہ قوم کے جو انتھک کوشش میں لگی ہوئی ہے خدا کے راستے میں، اور اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں گھبراتے ہیں. جب اس طرح کے افراد کو ڈھونڈا جائے یا ان کی طرف نظر کی جائے تو سب سے پہلے جن افراد کا نام
یا اگر پہلے یا دوسرے نمبر کو ذکر نہ کرتے ہوئے یہ کہوں کہ برجستہ صورت میں جن افراد کا نام آتا ہے وہ کربلا میں موجود امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب و یاران ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک ایسے زمانے میں آتے ہیں کہ جس زمانے میں کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کے اوپر اصحاب رسول کا اور رسول کے پیروکار کا تھپا اور ٹیگ لگوا دیا تھا، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد میں انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا تھا۔ ظاہری طور پر وہ لبادہ اوڑے ہوئے تھے، ظاہری طور پر وہی ابا قبا پہنے ہوئے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کی جو ارزش، اس کی جو ویلیوز تھی وہ اس پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ماحول تیار ہوتا ہے کہ جس میں سبط نبی حضرت امام حسین علیہ السلام مجبور ہوتے ہیں کہ مدینے سے نکل کر مکے سے نکل کر پہلے کوفے کے راستے کی طرف اور پھر کوفے میں جب ان کو راستہ بدلنا پڑتا ہے تو کربلا میں ان کا محاصرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کہ جن کا محاصرہ کیا گیا ہے، اگر غور سے ان کی طرف دیکھا جائے تو یہ آیت پوری طرح سے ان افراد کے اوپر صادق ہوتی ہے، اور غالباً یہ اس کے اتم میں مصداق ہیں کہ جو خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا ان سے محبت کرتا ہے، یہ کسی طرح کی تھکن خدا کے راستے میں محسوس نہیں کرتے ہیں اور انہیں کسی چیز کا ڈر و خوف نہیں ہے۔ اور کربلا اس کی جیتی جاگتی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جہاں پر اس آیت کے اوپر عمل کرنے والے افراد موجود تھے۔ جب اس طرح کی آیت کو اور اس طرح کے افراد کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم آج ان لوگوں کو یاد کرنے کے لیے اور اس راستے کو یاد کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ موقع جو ہمیں ہر سال خدا عطا کر رہا ہے، کسی کو یہ 10 مرتبہ موقع عطا ہوا ہے، کسی کو 20، کسی کو 30، کسی کو 40، کسی کو 50، یہ جو موقع عطا ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک، یہ ہماری زندگی میں خدا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا سلسلہ ہے جو خدا نے جاری رکھا ہے۔ لیکن اس سلسلے کو اور اس نعمت کو جو خداوند عالم ہمیں لگاتار عطا کر رہا ہے، اس کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ ممکن ہے کہ یقیناً انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جو اپنے بچپن سے یا پیدائش کے پہلے سے، جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے تب سے مجلسوں کو سن رہے ہوں لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہو رہا ہو، یا مجلسوں کو سن رہے ہوں لیکن وہ حسین علیہ السلام کی وہ ویلیوز، امام حسین علیہ السلام کے وہ اقدار، امام حسین علیہ السلام کا وہ راستہ جس کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی کو پیش کیا ہے، اس کا تذکرہ تو سنتے ہوں لیکن اس راہ سے پوری طرح سے آشنا نہ ہو سکے ہوں، اس راہ کو پہچاننے میں ہم میں کوتاہی رہ گئی ہو، تو یہ خدا نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں، اور انشاءاللہ کہ نہیں ہوں گے۔ خدا سے یہ دعا ہے، اس فرش عزا میں ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے قرار پائیں کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس فرش عزا پر ایک بہت بڑی ہستی اور بی بی تشریف لاتی ہیں۔ ہم لوگ اپنے درمیان اس طرح کا ورد اور ذکر کرتے ہیں کہ وہ رومال لے کر آتی ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے آنسو اس رومال میں جگہ پا سکیں۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب ہم اس فرش عزا پر آئے تو جب آ رہے تھے اور جب اس فرش عزا سے اٹھ کر جا رہے ہیں تو دونوں شخصیت میں فرق ہونا چاہیے۔ وہ محمد جو پہلے فرش عزا پر آیا تھا، اب جو جا رہا ہے اس میں تبدیلی آئی ہے، اس میں فرق آیا ہے۔ اب یہ وہ محمد نہیں ہے کہ جو آیا تھا، بلکہ اب یہ وہ محمد ہے جو امام حسین کا ذکر سن کر جب یہاں سے اٹھ رہا ہے تو اس میں ایک فرق آیا ہے، اس میں تبدیلی آئی ہے۔ اگر یہ تبدیلی آتی ہے
تو اس فرش ازا پر میں نے وہ فائدہ جو اٹھانا چاہیے تھا پوری طرح سے اٹھایا ہے. اس فرش ازا میں کمی نہیں ہے. امام حسین کے تذکرے میں اور امام حسین کی ذات اور ان کے بیان میں کمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جب ان چیزوں کو ذکر کیا جا رہا ہے یا میں ذکر کر رہا ہوں تو مجھ میں کمی ہوگی جس کی وجہ سے میں وہ اثر اپنے اندر لے نہیں پایا ہوں. لہٰذا مجھے اس کی طرف متوجہ ہونا ہوگا. اگر مجلس سے پہلے کے محمد میں اور مجلس کے بعد والے محمد میں فرق نہیں آیا ہے تو کمی مجھ میں ہے. مجھے ڈھونڈنا ہوگا کہ وہ کون سی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے مجھ میں فرق نہیں آیا ہے, مجھ میں تبدیلی نہیں آئی ہے, اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کی آنے والے دنوں میں کوشش کرنا ہوگا تاکہ وہ رکاوٹ دور ہو اور وہ فرق ہم میں آ سکے جو فرق رکاوٹوں کے دور ہونے سے جناب زہیر میں آیا تھا اور جناب حر میں آیا تھا. کیونکہ حسین کی ذات علیہ السلام یہ وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں مختلف روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو ان سے وابستہ ہو جائے گا وہ پوری طرح سے بدل جائے گا. اور امام حسین علیہ السلام کی کشتی دوسرے تمام اماموں کی کشتی کے مقابلے میں زیادہ سرعت والی ہے, اس کی سپیڈ زیادہ ہے. لہٰذا اس میں یہ صلاحیت ہے کہ ایک رات میں اور کچھ لمحوں میں یہ انسانوں کی تقدیر کو بدل سکتی ہے یہ کشتی. لیکن ضرورت ہے کہ اس کشتی میں ہم سوار ہو جائیں. کشتی میں سوار ہونے کے لیے اگر ہم صحیح معنی میں سوار ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ عناصر کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. سب سے پہلا عنصر جو ہمیں سمجھنا ہوگا, امام حسین کی ذات کو سمجھنا ہوگا. امام حسین علیہ السلام کون تھے, انہوں نے کیا کیا ہے, ان کا راستہ کیا تھا, کس وجہ سے اور کیوں وہ کربلا تک کے مجبور ہوئے پہنچنے کے لیے, کس وجہ سے ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا ہے. اسے ہمیں سمجھنا ہوگا جس کے ضمن میں ہم حسینیت کو سمجھ سکیں گے. اگر ہم نے امام حسین کو, ان کے راستے کو, ان کے مقصد کو, ان کے ہدف کو, ان کے زمانے کے حالات کو جس کی وجہ سے ان کو مدینے سے کربلا تک پہنچنا پڑا ہے اور کربلا میں ان کو رکنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے, اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں گے تو اس سے امام حسین علیہ السلام کی ذات کو سمجھنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی. اور جب ہم ان حالات کو اور امام حسین کی ذات کو سمجھیں گے تو اب ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ آج کے زمانے میں اگر میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ امام حسین کا عزادار ہوں, اگر آج کے زمانے میں میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں امام حسین کے فرش عزا پر شرکت کرنے والا ہوں, تو مجھے آج کیا کرنا ہوگا. آج اس زمانے کو دیکھتے ہوئے آج کے زمانے کو مجھے سمجھنا ہے کہ وہ حالات جو اس زمانے میں تھے, ان حالات کے کون سے عناصر آج کے زمانے میں پائے جاتے ہیں, اور ان عناصر کو نظر میں رکھتے ہوئے مجھے امام حسین علیہ السلام کے اس راستے کو سمجھنے کے بعد میں آج اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی کس سیرت پر اپنے آپ کو عمل پیرا کرنا ہوگا. امام حسین کے اصحاب کا وہ درس جو کربلا میں انہوں نے دیا تھا, آج مجھے اس درس کے اوپر کس طرح سے عمل کرنا ہوگا. لہٰذا اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے موضوع جو میں نے قرار دیا ہے, حسینیت دور حاضر میں, آج کے زمانے میں حسینیت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں, ڈسکرائب کر سکتے ہیں, اسے بیان کر سکتے ہیں, اور اس حسینیت کو دور حاضر میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. یقیناً 10 دن یا 12 دن یا یہ پورا ایک پہلی محرم سے محرم اور ماہ اذا کے آخری دن تک کا جو فاصلہ ہے, یہ بہت کوتاہ ہے, بہت چھوٹا ہے, مختصر ہے. تمام چیزیں اس میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں, اور یہ بھی کوئی دعویٰ اور ادعا نہیں ہے کہ یہ جو بندہ یہاں بیٹھا ہے یہ بھی پوری طرح سے اس کے اوپر تسلط رکھتا ہے تاکہ وہ تب چیزوں کو بیان بھی کر سکتا ہو. نہیں, ایسا بھی کوئی تسلط نہیں ہے. یہاں پر موجود جو افراد ہیں, اکثریت ان میں طالب علم افراد کی ہے, افاضل اور طلباء موجود ہیں. یقیناً
یہ خود اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ میں اس چیز کو سمجھنے میں ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلی ہمیں ایک دوسرے کے لیے معین اور مددگار ہونا ہوگا تاکہ صحیح معنی میں حسینیت کو دور حاضر میں اجرا کیا جا سکے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو آگے بڑھاؤں، آج چونکہ پہلی مجلس منعقد ہو رہی ہے، کچھ کلید واژے کی ورڈز آپ لوگوں کی خدمت میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آنے والی مجلسوں میں اور آنے والے دنوں میں ان کلید واژے اور کی ورڈز کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں۔ سب سے پہلا کانسیپٹ، جب ہم امام حسین، حسینیت اور اپنے آپ کے رابطے کو امام حسین کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک کانسیپٹ جو ہم لوگوں کے درمیان عموماً ذکر ہوتا ہے اپنے اور امام کے رابطے میں، وہ ہے ولایت کا کانسیپٹ۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں امام ہمارے مولا ہیں اور ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اس ولایت کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً یہ ولایت کے بارے میں ہم نے بہت گفتگو سنا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس موضوع کے اوپر بیان بھی دیا ہے، انہوں نے مجلسیں بھی پڑھی ہیں، لیکن میں اپنے خاص اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگوں کو آنے والے دنوں میں مدد کرے گا حسینیت کو دور حاضر میں سمجھنے کے لیے۔ ولایت کے جہاں بہت سارے معنی کو ذکر کیا گیا ہے، سرپرستی کے معنی میں مولا کو ذکر کیا گیا ہے، مددگار کے معنی میں ذکر کیا گیا ہے، بھائی کے معنی میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بہت سارے معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ لغت میں 27 سے زیادہ معنی ولایت، مولا اور اس کے روٹ ورڈز کے لیے آئے ہیں، 27 سے زیادہ معنی۔ لیکن ان تمام معنوں میں ایک کامن چیز ہے، اور وہ جو اس معنی کی روح ہے اور جو اشتراک ہے تمام معنی میں، اس کو میں یہاں بیان کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جب کبھی بھی ہمارے فقہ میں یا ہمارے کلام میں ولایت کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کلمے کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا جو بھی معنی ذکر کیا جائے، ان تمام معنوں کے اندر، ان معانی کے اندر ایک اشتراک پایا جاتا ہے، اور وہ اشتراک یہ ہے کہ دو چیزیں ولایت کے لیے ہوتی ہیں ذکر، دو چیزوں کے درمیان کے رابطے کو ولایت ذکر کیا جاتا ہے۔ جہاں بھی ولایت کو ذکر کیا گیا ہے وہاں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی، تو اس کا مطلب اگر ایک بھائی ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا ہوگا جس کا یہ بھائی بنے گا۔ ولایت کے معنی کو اگر ذکر کیا گیا ہے مددگار کا تو ایک ناصر ہوگا، ایک منصور ہوگا جس کی مدد کی جا رہی ہے، ایک مدد کرنے والا، اور ایک وہ کہ جس کی مدد ہو رہی ہے۔ دو چیزیں، دو ذاتیں، دو شخصیتوں کا ہونا ضروری ہے، تب وہاں پر ولایت کا مطلب آتا ہے۔ لیکن یہ دو شخصیتیں، دو چیزیں جو ہوتی ہیں، یہاں پر جو طلاب موجود ہیں یقیناً اس کی تائید کریں گے فضلاء اور افاضل، کہ وہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں ولایت کے اندر روح ہے، معنی ہے ولایت یہ ہے کہ ان دو چیزوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا ہے، کوئی تیسری چیز ان کے درمیان نہیں ہے۔ اگر میں اپنے مولا امام علی کو اپنا مولا مانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ میں اور امام علی کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہوگی، میں اپنے مولا سے پوری طرح سے وابستہ ہوں، کسی کو بیچ میں آنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر ہم میں، میرے اور میرے مولا کے درمیان کوئی چیز ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں پوری طرح سے اس ولایت کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں۔ فاصلہ نہیں ہے ولایت میں۔ ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں بالکل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں، ان میں کسی طرح کا کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ تو جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں، اپنے اور اپنے امام کے رابطے کی بات کرتے ہیں، تو یہ سب سے پہلی چیز یہاں پر ہوتی ہے کہ مجھ میں اور میرے امام میں کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہے، میں پوری طرح سے ان کے دامن کو پکڑا ہوا ہوں، پوری طرح سے میں ان سے وابستہ ہوں، میں ان سے لگا ہوا ہوں، ان کے راستے پر چل رہا ہوں۔
کوئی فاصلہ مجھ میں اور میرے امام میں نہیں ہوگا، لہٰذا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کے راستے پر چلنے والا اور ان کی ولایت کا ماننے والا ہوں۔ اگر ہم میں فاصلہ ہے یعنی یہ ولایت کے رشتے میں کمزوری ہے۔ اسی طرح سے جب مومنین کی ولایت کو ذکر کیا ہے قرآن میں خداوند عالم نے، کیونکہ ولایت ایک امام کے ساتھ رابطے کا نام ہے، اور ایک ولایت ہے آپس میں مومنین کی ولایت۔ مومن بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے اولیاء و بعض ایک دوسرے کے اولیاء ہیں یہ لوگ، جس کو قرآن میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے، جن کی ذمہ داریاں بھی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو نہی عن المنکر کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے انفاق کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داریوں کے ساتھ میں جب مومنین کے لیے بھی ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ مومنین میں بھی آپس میں اس طرح کی ایکتا ہے، اس طرح سے ایک دوسرے سے بانڈنگ ہے، اس طرح سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کہ ان میں اور دوسرے مومن میں کوئی چیز فاصلہ نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے سے بہت جڑے ہوئے ہیں، ان کا رابطہ بہت مضبوط ہے، اور جس وقت یہ رابطہ اتنا مضبوط ہوگا تو یہ رابطے کو ایک دوسرے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومنین میں ولایت کا رابطہ ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے ولی ہیں، ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور اس کا محور یقیناً امام علی علیہ السلام کی ذات۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے اس ولایت کے معنی کو نظر میں رکھنا، تاکہ آنے والی نشستوں اور مجلسوں میں ہم لوگوں کو مدد حاصل ہو سکے کہ جب بھی ہم ولایت اپنے مولا کے لیے ذکر کریں گے یا مومنین کے لیے، تو ہماری مراد اس ولایت کا معنی کی جو روح ہے کہ ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی بھی ذات ان کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے مولا کے ساتھ میں بالکل وابستہ ہیں۔ پھر انہیں کسی دوسری چیز کی اور کسی دوسری ہستی کی یا کسی شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب ان کا مولا جو ان سے کہے گا، جیسے ان سے کہے گا، یہ اس کو انجام دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو چھوٹے بھائی میرے موجود ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فاصلہ نہیں ہے مولا میں اور ان کے چاہنے والوں میں اور ان کے راستے پر چلنے والوں میں، تو اس کو کیسے آپ واضح کر سکیں گے؟ میں ایک واقعے کی مدد لیتا ہوں تاکہ اس بات کو اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے واضح کر سکوں۔ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام اپنے دو خاص صحابیوں کے ساتھ میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کا نام ہے جناب سلمان اور ایک کا نام ہے جناب ابو ذر۔ اس حالت میں کسی وجہ سے جناب سلمان اٹھ کر کہیں جاتے ہیں، جناب ابو ذر امام علی کے نزدیک آ کر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سلمان کو مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں، آپ کے دل میں محبت، آپ کا اٹریکشن، آپ کی توجہ، اٹینشن وہ زیادہ سلمان کی طرف ہے میرے مقابلے میں۔ مجھ کو آپ توجہ دیتے ہیں لیکن آپ زیادہ توجہ جناب سلمان کو دیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام اس بات کے جواب میں نہ ہاں کہتے ہیں نہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رات میں جب ہم لوگ گھر پر بیٹھے تھے، گھر میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ کہا گھر میں 3 لوگ بیٹھے تھے۔ کہا کون کون؟ میں یعنی جناب ابو ذر کہتے ہیں میں، آپ اور جناب سلمان، ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا ایک مرتبہ گھر پر جاؤ، گھر سے واپس مسجد کی طرف آؤ اور پھر اس کے بعد میں تم سے بات کروں گا۔ اور پھر یہاں پر ایک سبق ملتا ہے اور ایک درس ہے ہم لوگ سب کے لیے، اور درس یہ ہے کہ جناب سلمان فارسی جس وقت گھر سے نکلے تھے تو ان کی کوشش تھی کہ جب امام علی علیہ السلام راستہ چل رہے ہیں تو ان کے قدموں کے نشان پر اپنے قدموں کو رکھیں، اپنے مولا کے قدم کے بازو میں ساتھ میں اپنے قدموں کے نشان کو نہیں چاہتے تھے، بلکہ قدموں کے نشان پر اپنے قدموں کو رکھ رہے تھے۔ چل 3 لوگ رہے تھے لیکن جناب سلمان فارسی کے قدم کے نشان الگ سے نہیں بنے، کیونکہ ان کی پوری کوشش تھی کہ مولا علی کے قدموں کے نشان پر اپنے قدموں کو رکھیں۔ اور اس کے ذریعے سے یہ کوئی واجب کام نہیں تھا،
اس کی طرف تاکید بھی نہیں ہے کہ یہی ہونا چاہیے، لیکن جناب سلمان فارسی کا سوچنے کا طریقہ اور ان کی اس بات کے اوپر توجہ کہ اگر میں اپنے مولا کے ساتھ چل رہا ہوں تو میری ہستی میرے مولا کے بازو میں نہیں، اس کا معنی ہی نہیں ہے، ہونا ہی نہیں چاہیے، میرے قدموں کے نشان مولا کے قدموں کے اوپر ہوں گے اور وہیں پر میں اپنے قدموں کو رکھوں گا۔ اور ہمیں یہ بتایا کہ اسی وجہ سے جناب سلمان فارسی کی طرف امام علی کی توجہ زیادہ تھی۔ یقیناً ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہماری طرف بھی توجہ ہو۔ اگر ہم بھی یہ توجہ چاہتے ہیں تو ولایت کا وہ جو معنی ہے کہ مولا میں اور ان کے چاہنے والے میں کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کی طرف اپنے آپ کو بڑھانا ہوگا۔ جتنا زیادہ ہم اس ولایت کے معنی پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اتنا زیادہ ہمارے مولا کی توجہ ہماری طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دوسرا ایک اہم موضوع جو آگے بھی ہم لوگوں کے لیے بہت مددگار ہوگا، لیکن مقدمے میں اسے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کربلا ہم لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ ایک مکتب کا نام ہے۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے جو 1400 سال پہلے ہو گیا اور ہم صرف اس واقعے کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم یاد کرنے بیٹھتے ہیں تو واقعے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن مکتب اور جریان میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعے کے ذکر کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو امام حسین کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کربلا کو اگر صرف واقعے کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ کربلا مجلس ہوگی، وہاں پر ذکر ہوگا، آنسو اور پھر تباکی یعنی رونے جیسی صورتیں بنیں گی، آنسو نکلیں گے، بکا ہوگا، گریہ وزاری ہوگی، عزاداری ظاہری ہوگی، لیکن اس کے بعد میں جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ہم وہی ہیں جو پہلے ہم تھے۔ ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ ہم کو جو لگتا ہے کہ کربلا یعنی صرف واقعے کو سن لینا، رو لینا اور اس کے بعد اس واقعے کو فرش عزا پر چھوڑ دینا اور نکل جانا، تو اس کے نتیجے میں تبدیلی ہم میں نہیں آئے گی۔ کربلا کو مکتب سمجھنا ضروری ہے۔ کربلا صرف ہماری زبان پر درسگاہ کی صورت میں نہ ہو، کربلا ہماری درسگاہ ہے۔ امام حسین ہمارے رہبر اور امام ہیں، یہ صرف ہماری زبان پر نہیں بلکہ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ کربلا وہ جگہ ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے زمانے میں کس طرح سے حسینی اقدار پر عمل کریں۔ کربلا وہ جگہ ہے، کربلا وہ واقعہ ہے، کربلا وہ حادثہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آج کے زمانے میں کس طرح سے امام حسین کے بتائے ہوئے راستے اور اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنے امام کے ظہور کا مقدمہ فراہم کر سکتا ہوں۔ کربلا ہمیں اس جانب اگر متوجہ کرتی ہے تو اس کربلا کا ہم تذکرہ کریں گے جو 1400 سال پہلے ہوئی تھی اور آج ہماری رگوں میں دوڑتی ہے اور ہماری زندگی میں جان کو بخشتی ہے، جلا بخشتی ہے۔ ہمارے لیے وہ کربلا ہے۔ ہم اس کربلا میں جو صرف کتابوں میں ہے، جو صرف فرش عزا پر ہے، ہم اس کربلا کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم اس کربلا کے ماننے والے اور حسین کے ماننے والے ہیں جو ہماری زندگی کی ہر جہت میں اور ہماری زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں اس کا اثر ہمیں دکھے گا، اور ان کا حوصلہ جو ہم نے حاصل کیا ہے فرش عزا پر وہ ہمیں ہر جگہ محسوس ہوگا۔ کربلا صرف فرش عزا پر محدود چیز کا نام نہیں ہے، میری پیدائش سے لے کر میرے مرنے تک ہر جگہ اس کا اثر دکھنا چاہیے۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یقیناً اس کے نتیجے میں ہماری ذمہ داری سنگین ہو جاتی ہے، ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کربلا جو کربلا میری زندگی کے ہر حصے میں دکھائی دیتی ہے، ہر مرحلے میں دکھائی دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کربلا کو صحیح سے سمجھوں، کربلا کو صحیح سے پڑھوں،
امام حسین کی ذات کو صحیح سے دیکھوں، ان کی معرفت بڑھانے کی کوشش کروں تاکہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس پر عمل کر سکوں، بغیر اس کے کہ میں امام حسین کو سمجھ سکوں، بغیر اس کے کہ میں امام حسین کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کروں، اپنی زندگی میں کربلا پر عمل نہیں کر سکتا ہوں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک حسینی ہونے کے اعتبار سے کہ امام حسین علیہ السلام کو دنیا کو پہچنوائیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ فرش عزا پر میں بیان کروں، آپ سنیں اور یہاں امام حسین کو فرش عزا پر رکھ دیں، نہیں، یہ امام حسین کو دنیا تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہماری زندگی کے تمام ابعاد میں امام حسین کو ہم شامل کر لیں، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ایک بہت مشہور روایت ہے جو ظہور کے وقت کے حالات کو ذکر کرتی ہے۔ اس روایت میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ امام زمانہ کا جس وقت ظہور ہوگا تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خانہ کعبہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر تکیہ دے کر ایک مشہور جملہ ہے جو مختلف روایتوں میں ذکر ہوا ہے، ارشاد فرمائیں گے، الا یا اہل العالم، اے دنیا والوں سنو، ان جدی الحسین قد قتل عطشانا، میرے دادا کو کربلا کے میدان میں پیاسا قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ امام زمانہ کا مشہور جملہ ہے جو اپنے ظہور کے وقت وہ ارشاد فرمائیں گے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام زمانہ کے چاہنے والوں کو، امام زمانہ کے منتظرین کو، انتظار کرنے والوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، ایک ویژن دیا جا رہا ہے کہ اہل عالم تک، دنیا کے ہر فرد تک امام حسین کا ذکر پہنچنا چاہیے۔ دنیا کے ہر فرد تک کے امام حسین کا ذکر پہنچنا چاہیے۔ یہ ہمیں ٹاسک دیا گیا ہے، یہ ہمیں مشن دیا گیا ہے کہ ہم یہ کام کریں تاکہ جب ہمارا امام آ کر اس جملے کو کہتا ہے خانہ کعبہ کی دیوار سے تکیہ لگا کر، تو دنیا والے یہ کہیں کہ ہاں، جس حسین کا ہم انتظار کر رہے تھے اس کا پوتا آج آ گیا ہے، ہمیں اس کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب امام زمانہ یہ جملہ کہیں کہ ان جدی الحسین قد قتل عطشانا، تو دنیا کے لوگ کہیں کہ بھئی یہ کون ہے، یہ کس کی بات کر رہا ہے، یہ حسین کون ہے، یہ کون سی پیاس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کتنا عجیب ہوگا کہ ہمارا امام یہ کہے اور لوگ کہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ یہ میں مثال کی صورت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر امام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جب آئیں گے اور اس جملے کو کہیں گے اور دنیا والے ان کی طرف لپک کر جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینیت دنیا میں پھیل چکی ہوگی اور امام کو لبیک کہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، تبھی تو امام اس طرح کا جملہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن آج حالات ایسے نہیں ہیں۔ ظاہراً ہم جس وطن سے تعلق رکھتے ہیں، جس بر صغیر سے ہمارا تعلق ہے، پورا ملک تو چھوڑیں، ہمارے محلے میں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں، ہمارے پڑوسیوں کو امام حسین کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے، ہمارے پڑوسی کو نہیں پتا ہوتا ہے یہ حسین کون ہے۔ ہو سکتا ہے نام سنا ہو لیکن ان کی معرفت نام سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے صرف تیرے سے شعبہ کا تذکرہ سنا ہو، اس سے زیادہ اور ان کی معرفت نہیں ہوتی ہے۔ یہ امام زمانہ کا، منجی کا، سیویئر کا انتظار نہیں کر رہے ہیں کہ جو آ کر یہ کہے گا کہ میرے دادا کو کربلا کے میدان میں پیاسا مارا گیا ہے۔ یہ اس کا انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ پورے ملک کو تو چھوڑیں، دنیا اور عالم کو چھوڑیں، لیکن جب یہ کہا گیا ہے کہ امام آئیں گے اور یہ جملہ کہیں گے، یعنی یہ صورتحال ہونے والی ہے، یہ ہونے والا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ مبلغین اور وہ افراد کہ جو اس زمینے کو فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔
ورنہ ہم ادا کریں یا نہ کریں اپنے کردار کو، خداوند عالم اس صورتحال کو ایجاد کرے گا، اور یہ ہوگا کہ دنیا امام حسین کو پہچانے گی۔ کتنا بہتر ہوگا کہ امام حسین کو پہچانوانے میں ہم بھی رتی برابر ہی صحیح اپنا کچھ کردار ادا کر سکیں، تاکہ وہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد جب امام کہتے ہیں اہل عالم کو خطاب کر کے، تو ایک بندہ تو ہو جو یہ کہہ سکے کہ ہاں فلانی نے مجھے امام حسین سے روشناس کروایا تھا۔ کتنا اچھا ہوگا کہ ایک امام حسین کو جو لبیک کہہ رہا ہے، امام زمانہ کو جو لبیک کہہ رہا ہے، ان کی آواز کے اوپر اس میں کوئی ایسا ہو جو میری وجہ سے امام حسین سے آشنا ہوا ہو، اور امام زمانہ کے لشکر میں میرے ذریعے سے اس کا اضافہ ہوا ہو۔ اور یہ ذمہ داری صرف مبلغین کی نہیں ہے، ہر حسینی کی ہے کہ جو امام حسین کو کربلا کے میدان میں صرف محصور نہ کرے، صرف ان کے جاننے اور ماننے والوں کے درمیان محدود نہ رکھیں، بلکہ حسین کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچانا ہے، اور دنیا کے ہر کونے پر امام حسین کے ماننے والے، نہ صرف جاننے والے بلکہ ماننے والے کو ہمیں ایجاد کرنا ہے۔ ہمارا مشن بہت بڑا ہے، ہم کریں یا نہ کریں یہ کام ہو کر رہے گا۔ دعائے افتتاح میں یا امام زمانہ سے رابطے کے لیے جو مومنین کے لیے دعاؤں کو تاکید کیا گیا ہے کہ پڑھا جائے، ان دعاؤں میں ایک نقطے کی طرف بہت تاکید کی گئی ہے، اور وہ یہی کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں الگ الگ انداز سے۔ مثلا ایک جگہ ہم کہتے ہیں وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، اے خدایا وہ امام زمانہ کی حکومت جو ایجاد ہوگی، دولت کریمہ، اس دولت کریمہ میں تو ہم کو ان لوگوں میں سے شمار کرنا جو تیری طاعت کی طرف دعوت دینے والوں میں شمار ہوں۔ تو ہمیں ان لوگوں میں سے شمار کرنا جو تیرے راستے کی طرف بلانے والے لیڈرز ہو سکیں۔ تو ہمیں ان لوگوں میں سے شمار کرنا کہ جس کے ذریعے سے تیرے ولی اور تیرے امام کی مدد اور تیرے دین کی مدد کی جا سکے۔ تو ہمیں ان لوگوں میں سے شمار کرنا کہ جس کے ذریعے سے تیرے امام کی اور تیرے ولی کی عزت کو ہم بڑھاوا، اور اسلام کی عزت کے بڑھاوے میں ہم کردار ادا کر سکیں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِنَا غَيْرَنَا، اے پروردگار تو یہ کام کر کے رہے گا، اسلام اپنے قلے تک کے اور اپنی چوٹی اور عزت کی اس چوٹی پر پہنچ کر رہے گا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور اس کے ذریعے، ان کے ذریعے سے دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرایا جائے گا، یہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے۔ وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِنَا غَيْرَنَا، لیکن اس کام کو انجام دینے والوں میں ہماری جگہ کسی اور کو مت لانا، یہ کام کرنے میں ہمارے کردار کو باقی رکھنا، یہ کام کرنے میں ہمارا کردار ہونا چاہیے، ہماری جگہ دوسروں کو مت لانا، ہمیں یہ موقع دے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ کام کر سکیں، کسی اور کو ہماری جگہ مت لانا، ہم سے یہ کام لے۔ خدا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام کو ہم انجام دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو حضرات یہ کام کو انجام دینا چاہتے ہیں ان کی کوالٹی اس آیت میں ذکر کی گئی ہے، انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں اس کی طرف اشارہ بھی کروں گا۔ اور پھر کہتے ہیں فَإِنَّ اسْتِبْدَالَكَ بِنَا غَيْرَنَا يَسِيرٌ، تیرے لیے یہ کام بہت آسان ہے کہ تو ہماری جگہ کسی اور کو لے کر آ جائے، تیرے لیے بہت آسان ہے کہ تو ہم کو اس دنیا سے اٹھا لے، یا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس راستے پر عمل کرنے کی توفیق حاصل نہ ہو سکے، ہم اس راستے کو کہ جو امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ اور راستہ ہے اس کو پوری طرح سے انجام نہ دے سکے، ان ذمہ داریوں کو، یہ تیرے لیے یہ کام کرنا بہت آسان ہے کہ ہم جائیں، ہماری جگہ تو دوسروں کو لے کر آئیں اور اس کے ذریعے سے تیرے ولی کی مدد ہو جائے۔ لیکن اے خدا یہ کام ہمارے لیے وَهُوَ عَلَيْنَا كَثِيرٌ، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت سخت ہے کہ ہمیں موقع ملا لیکن اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا نہ سکے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے سخت ہے کہ ہمیں زندگی ملی لیکن ہم اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکے، ہمیں صرف زندگی نہیں ملی ہے۔ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا تیری نعمتیں، جہاں بہت ساری نعمتوں کا انہوں نے ذکر کیا، ایک نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ تیری نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ تو نے مجھے اس دنیا میں حضرت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھیجا ہے۔
اس بڑی نعمت اور ان کے پیغام کو میں سمجھ سکا اور اس پر عمل کرنے والا تو نے مجھے قرار دیا. یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. ویسے ہی ہم لوگوں کے اوپر خدا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے امام حسین علیہ السلام، کہ ہم ان کے فرش عزا پر آتے ہیں، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنے رابطے کو ان کے ساتھ بنانے کی اور مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اب جب ہم کو یہ نعمت ملی اور وہ ذمہ داری جو اس نعمت کے ذریعے سے ہم پر آتی ہے، ہم اگر اسے انجام نہیں دیں گے تو یقیناً ہمارا حساب کتاب دوسرے ہر انسان کے مقابلے میں سخت ہونے والا ہے. خدا کے لیے آسان ہے، وہ بدل دے گا، لیکن ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیسا اپنا منہ امام حسین کے پاس لے جا سکیں گے اور کہیں گے؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس کہ امام حسین کربلا کے بعد میں ہم ہونے کے باوجود خدا کے دین کی مدد جیسے ہمیں کرنا چاہیے ہم اسے نہیں کر سکے؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو ہوں تو ہمیں اس نقطے کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ امام حسین اور امام حسین کی کربلا وہ صرف فرش عزا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس حسین کو اور اس کربلا کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچانا جتنی ہماری طاقت ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا اب یہاں سے یہ کہا جا سکے گا کہ عزادار یعنی ذمہ دار، عزادار یعنی ذمہ دار، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ فرش عزا سے کربلا کے تذکرے کو، حسین کے تذکرے کو دنیا تک کے لے کر جائے. جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کو کربلا میں دفن ہونے سے روکا ہے، ہمیں حسین کو صرف فرش عزا تک نہیں رکھنا ہے، بلکہ جناب زینب نے اس کربلا کو یزید کے دربار میں جا کر اس کے کمال تک کے پہنچایا ہے. اور یقین جانیے آج ہمارے لیے اتنے سخت حالات نہیں ہیں کربلا کو بیان کرنے کے لیے، امام حسین کو پہچانوانے کے لیے ہمارے لیے ویسے سخت حالات نہیں ہیں جیسے سخت حالات میں اسیران کربلا نے کربلا کو پہچانوایا ہے اور بتایا ہے. سننا اور پڑھنا اور اسے دیکھ کر گزر جانا یہ ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کے اوپر یہ حالات طاری ہوئے ہیں ان کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ کن حالات میں تھے وہ لوگ. الگ الگ افراد، الگ الگ ہستیوں کو کہ جنہوں نے امام حسین کو پہچانوانے کے لیے سخت سے سخت حالات کو بھی برداشت کیا ہے، اور اس کو نہ صرف برداشت کیا ہے بلکہ خوشروئی سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے قبول کیا ہے سخت حالات کو بھی، کیونکہ ان کی نظر میں مقصد یہ تھا کہ امام حسین کو پہچانوایا جا سکے، مولا کائنات امام علی کو پہچانوایا جا سکے. جناب عمار ہے، جناب میثم تمار ہیں، عام طور پہ یہ واقعات ہم سنتے ہیں، لیکن ان ہستیوں میں ایک ہستی جن کا آج میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جناب مسلم ابن عقیل ہیں. جناب مسلم ابن عقیل، ہم لوگ عام طور پر جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ تو کہہ دیتے ہیں بہت آسانی سے کہ 18,000 لوگ تھے مغرب کی نماز تک، اور عشاء کی نماز کے بعد کچھ چنندہ افراد تھے جو جناب مسلم کے پیچھے چل رہے تھے. اسے تصور کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے تصور کیا جائے، اور اسے تصور کرنے کے لیے ایک مثال کی میں مدد لینا چاہوں گا جو ہم لوگوں میں سے کسی کے بھی ساتھ ہو سکتی ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ دو چار لوگوں کے درمیان میں ایک شخص جس کے سامنے آپ نے اپنی ضرورت کو بیان کیا ہے یا جس نے آپ کو دعوت دیا ہے، وہ صرف آپ کو برا بھلا کہہ دے، آپ کی کسی بات سے نا اتفاقی کرے اور آپ کے ساتھ اتفاق نظر کا اظہار نہ کرے. تو اگر اس محفل میں، اس جگہ پر جہاں ہم لوگ ہیں، اور ایک شخص کی بھی مخالفت ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے، اور وہ کھل کر ہو جاتی ہے تھوڑی مخالفت، اور وہ صرف نظریے کی مخالفت کرتا ہے، تو ہم لوگوں کے لیے کتنا وہ سنگین ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. یار اب میں کیسے جواب دوں گا، یہ کیا ہو گیا، یہ دوسرے لوگ اب میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اب میں یہاں پر اپنی عزت کو کیسے بچاؤں گا، میں اس کو کیسے کاؤنٹر کروں، کیسے اس کے اوپر ریئیکٹ کروں.
صرف ایک شخص نے کچھ جگہ پر نظریے کی مخالفت کر دیا، ایک بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ممکن ہے دوسری باتوں پر اتفاق نظر بھی ہو، لیکن ایک جگہ مخالفت کرتا ہے، ہم لوگوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، چہرے کا ایکسپریشن رنگ بدل جاتا ہے، ایک رنگ آتا ہے، ایک رنگ جانے لگتا ہے، ہم لوگوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ 18,000 سے زیادہ لوگ بیعت کا ادعا کرتے ہیں، اور وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ امام حسین کے آنے کے بعد ہم پوری طرح سے ان کے ساتھ ہوں گے، یہ ادعا کرتے ہیں، اور امام حسین کا جب سفیر وہاں پہنچتا ہے، امام حسین کا نمائندہ کہ جس کو امام حسین نے اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا ہے اور اس کی بات کو اپنی بات قرار دیا ہے، جب وہ پہنچتا ہے تو حالت یہ ہے کہ مغرب سے پہلے 18,000 لوگ ہیں اور ان کے نامے اور نامے نگاریاں اور لیٹرز ہیں، لیکن مغرب کے بعد کچھ چنندہ لوگ ہیں، اور وہ چنندہ لوگوں کی بھی جو حالت مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے وہ بہت دردناک ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب مسلم مسجد سے نکلتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جناب مسلم کے پیچھے چل رہے ہیں اور ظاہراً وہ جناب مسلم کے ساتھ ہیں، لیکن جب کچھ آگے بڑھتے ہیں ایک گلی آتی ہے تو اس میں سے کچھ لوگ وہاں مڑ جاتے ہیں، اب وہ مسلم کے ساتھ نہیں ہیں، پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کوئی ایک اور گلی آتی ہے، وہاں کچھ لوگ مڑ جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ جناب مسلم ایک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں اپنے آس پاس میں تو کوئی جناب مسلم کے ساتھ میں نہیں ہے، اندھیری رات ہے، وہ کوفہ ہے جہاں سے نامے گئے تو اور جناب مسلم سفیر کی صورت میں آئے تھے، اور اس کوفہ میں جناب مسلم اب یکو تنہا اکیلے ہیں۔ ایک خاتون ہے جس کا نام توعہ ذکر کیا گیا ہے، وہ خاتون اپنے بیٹے جس کا نام روایت میں بلال کی صورت میں ذکر کیا گیا، اس کا نام بلال تھا، وہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ خاتون بہت مومنہ، متقی، پرہیزگار، لیکن اس کا جو بیٹا تھا وہ بہت ہی ناکارہ سا تھا، اہل بیت کی دشمنی اور شراب نوشی کا عادی ہو چکا تھا۔ ذکر کیا گیا ہے کہ اس رات بھی وہ اپنے دوستوں کے درمیان میں نوشی اور شراب نوشی میں مشغول تھا۔ توعہ دروازے پر آ کر اس جوان کو جب دیکھتی ہے تو کہتی ہے، پوچھتی ہے کہ اے جوان، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ کوفہ میں اس طرح کے حالات ہیں کہ رات کے وقت اکیلے اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، جاؤ اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ۔ وہ جوان اس خاتون کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ جس کا اس شہر میں گھر ہی نہ ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ بس یہ سننا تھا کہ توعہ دریافت کرتی ہے کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ذکر کیا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں، خاندان بنی ہاشم سے میرا تعلق ہے۔ بس جیسے ہی توعہ نے یہ سنا تو اپنے آپ کو روک نہیں سکی، جناب مسلم کو اپنے گھر میں بلاتی ہے، ایک کمرے میں استراحت کے لیے کہتی ہے۔ جناب مسلم رات بھر عبادت میں مشغول ہیں، صبح ہونے سے پہلے جب بلال گھر پر آتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص فلاں کمرے میں ہے، کیونکہ ماں بڑی بے چین ہے، ہر تھوڑی دیر پر اس دروازے کی طرف جا رہی ہے تو پوچھتا ہے کون ہے؟ ماں نے پہلے سوچا کہ نہ بتائے، لیکن بہت اصرار کیا اور کمرے میں وارد ہو گیا تو اسے پتا چلا کہ یہاں پر مسلم ابن عقیل ہے۔ جیسے ہی اسے یہ پتا چلتا ہے عبداللہ ابن اشعث کو جا کر خبر دیتا ہے کہ مسلم میرے گھر میں ہے۔ عبداللہ ابن اشعث نے ابن زیاد کے ذریعے سے فوجی کی ایک ٹکڑی کو ہم آہنگ کیا۔ صبح نمودار ہوتے ہوئے کم سے کم 70 افراد اور کچھ روایتوں میں 300 افراد کا تذکرہ ملتا ہے کہ ابن زیاد نے بھیجا تاکہ توعہ کے گھر پر حملہ کیا جائے اور جناب مسلم کو اسیر کیا جائے۔ عزاداروں بس جیسے ہی گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازوں کو سنا ہے، جناب مسلم نے زرہ کو پہنا،
خود کو سر پر رکھا، تلوار کو لے کر نکل رہے تھے کہ جناب طوعہ کہتی ہیں مسلم یہ آپ کی جان لینا چاہتے ہیں، آپ نہ نکلیے گھر سے۔ جناب مسلم کہتے ہیں کہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے پناہ دیا تھا، لیکن ہمارے گھرانے کا اور ہمارے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی نے تم پر احسان کیا ہے تو اس پر تمہاری وجہ سے کوئی مصیبت نہیں آنا چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں گھر سے باہر نکل جاؤں تو تیرے گھر کو امان حاصل ہو۔ بس یہ کہہ کر باہر نکلتے ہیں۔ ہاں عزادارو، آج تو جناب مسلم ایک اپنے چاہنے والے، ایک حسین کے چاہنے والے کی جان کی حفاظت کی خاطر، اس کے گھر کی حفاظت کی خاطر کوفے میں گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ لیکن عصر عاشور ہے، کربلا کا میدان ہے، سامنے لشکر میں کچھ وہ افراد ہیں جن کو حسین کے لشکر نے پانی پلایا تھا، لیکن اب وہ لوگ ہیں جیسے ہی امام حسین شہید ہوتے ہیں، امام حسین کے خیموں پر حملہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہمیں اپنے امام کے آوان و انصار اور ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی، 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے ہیں شکوہ، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔